یہاں دین کے سپاہی تیار ہو کر نکلتے ہیں. یہ پاور ہاؤس ہے، یہ بجلی گھر ہے، یہی سے پوری امت کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوتی. اگر یہ مدارس نہ ہو تو امت کے لیے کوئی پاور ہاؤس اور کوئی بجلی گھر نہیں رہے گا. ہمارے گھر تاریخ ہو جائیں گے، ہمارے خاندان تاریخ ہو جائیں گے، ہماری مسجدیں تاریخ ہو جائیں گی، ہمارے محلے تاریخ ہو جائیں گے. ایمان کا نور، توحید کا نور، اتباع سنت کا نور، صدق و صفا کا نور، یقین کا نور، سچائی کا نور، امانت و دیانت کا نور، علم و آگہی کا نور، معرفت الہی کا نور، یہی مدارس ہیں جو پھیلا رہے ہیں. مسجدیں ویران ہو جائیں گی اگر یہ مدرسے نہیں رہے. ممبر خطیبوں کے لیے ترس جائیں گے اگر یہ مدرسے نہیں رہے. محراب اماموں کے لیے، اچھے قرآ کے لیے ترس جائیں گے اگر یہ مدرسے نہیں رہے. تو یاد رکھنا، مدارس کی اہمیت کو آپ مدرسے میں پڑھے ہو کہ نہ پڑھے ہو، اپنے بچوں کو پڑھائے ہو کہ نہ پڑھائے ہو، لیکن مدارس کی اہمیت کو سمجھنا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ کسی مدرسے کے مشن سے جڑے ہو کہ نہ جڑے. تو ایک طرف یہ مدرسے دین کے تھے، اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں زمانے کی اصطلاح کو سامنے رکھ کر اگر ہم بات کریں، یہ دینی مدارس انسانیت کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. یہ دینی مدارس انسانیت کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہاں سے انسانیت کی بڑی خدمت ہو رہی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ مدارس کی طرف رخ کرنے والے اکثر غریب بچے ہوتے، غریب گھرانوں کے بچے ہوتے. شکر ہے کہ آئے دنوں الحمدللہ امیر گھرانوں کے بچے بھی آنے لگے ہیں، لیکن مدارس کی پوری تاریخ پڑھیے تھی. اور آج بھی دیکھیے مدارس میں پڑھنے والے بچے غریب گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں، میجورٹی ان کی ہوتی ہے. اور یہ مدرسے ان غریب گھرانوں کے بچوں کو قبول کرتے ہیں. اور موجودہ دور میں جبکہ تعلیم بہت بڑی تجارت اور بزنس بن چکی ہے، افسوس دو چیزیں جنہیں سب سے زیادہ سستا ہونا چاہیے تھا، آج عالمی پیمانے پر یہ دو چیزیں سب سے زیادہ مہنگی ہیں. انسانیت کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ سستی ہونی چاہیے تھی، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے علاج. افسوس ہے کہ یہی دو چیزیں آج عالمی پیمانے پر سب سے زیادہ مہنگی ہوئی. تعلیم ایک تجارت بن چکی ہے، تعلیم ایک بزنس بن چکی ہے. ایسے میں واللہ العظیم یہ مدرسے ہیں جو آج بھی بچوں کو فری و مفت تعلیم دیتے ہیں، کمرشیل بیس پہ نہیں چلا کرتے. ساری یونیورسٹیوں کو دیکھ لو، سارے کالجز کو دیکھ لو، ساری اسکولوں کو دیکھ لو، یہ سب کمرشیل بیس پہ چلتے ہیں. اس روئے زمین پر صرف دینی مدرسے ہیں جو کمرشیل بیس پہ نہیں، وہ جذبہ خدمت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. بے شمار مدرسے ایسے ہیں جو بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں، اور کچھ مدرسے اگر فیس لیتے بھی ہیں غیر کافی ناکافی فیس لیتے ہیں. مدرسہ ماہانہ بچے پر 5,000 خرچ کرتا ہے اور لیتا اس سے 2,500 ہے، 2,000 ہے، 1,500 ہے، اور اس میں بھی جو غریب ہے ان کو معاف بھی کر دیتا ہے. اس حیثیت سے محترم بھائیوں، مدرسے نہ صرف یہ کہ دین کے خدمت گزار ہیں، یہ مدرسے انسانیت کے خدمت گزار ہیں. اور سبحان اللہ، مدرسوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا بھائیوں، یہاں قربانی ہی قربانی ہے، یہاں قربانی ہی قربانی ہے. میں مانتا ہوں، پہلے یہ بھی کہہ دیتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ مدرسے کے نام پہ اپنی زندگی چلاتے ہیں. مدرسہ کھولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی چلے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، پر ایسے لوگ کم ہیں.
اکثر ہمارے جو مدرسے ہیں واللہ العظیم یہ مدرسے آپ دیکھنا یہاں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. یہ قربانی دینے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے قربانی یہ معصوم بچے دیتے ہیں. کیا قربانی دیتے ہیں؟ مدرسے کے بچے روکھا سوکھا کھاتے ہیں، بوریے پہ سوتے ہیں، روکھا سوکھا کھاتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں. دوسری قربانی اساتذہ دیتے ہیں. مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں دیکھ لو، بہت معمولی تنخواہوں پہ اساتذہ کام. تیسری قربانی مینجمنٹ دیتا ہے. ہم نے ابھی آپ کو بتایا مدرسے کمرشل بیس میں نہیں چلا کرتے، بہت زیادہ فیس ان کو نہیں ملا کرتی. ہر مہینے مینجمنٹ کو اتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. 30 تاریخ جب آتی ہے اسٹاف کی تنخواہ کا انتظام کرنا، سارے طلباء کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر کے مینجمنٹ کے افراد کو کسی بھی طرح سے وہ اپنی اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھا کھلانے پلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیاں ہی قربانیاں ہوتی ہیں. یہاں ذاتی مفادات نہیں ہوتے، یہاں ذاتی فائدے نہیں ہوتے. مدرسوں میں کام کرنے والے آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھ کر دنیا کی ہر تکلیف کو وہ برداشت کر کے چلتے ہیں. اور سب سے بڑی قربانی آپ جانتے ہیں مدرسے میں کون دیتے ہیں؟ سب سے بڑی قربانی مدرسوں میں وہ معصوم بچے دیتے ہیں. 8 سال کی عمر کے بچے ہیں شعبہ حفظ، 9 سال کی عمر کے بچے ہیں شعبہ حفظ میں. ارے یہ عمر ماؤں کی گود میں کھول کھیلنے کی عمر ہے. ماؤں کی گود میں کھیلنے کی عمر. اپنی ماؤں کی گود کو چھوڑ کر یہ بچے مدرسوں کا رخ. ادھر ماؤں کی قربانی، ممتا کی قربانی دیتی ہے ماں. والدین اپنی محبت کی قربانی دے کر اپنے لفظ جگر و مدارس کو بھیجتے ہیں. اور یہ ننھے معصوم بچے ماؤں کی جدائی کا صدمہ برداشت کرتے ہوئے اللہ اکبر ان مدارس کا رخ کر کے یہاں قرآن پڑھتے ہیں، نازلہ سیکھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور اللہ اکبر یہاں وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے. اور حضرات ان مدارس کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان مدارس کا سلسلہ جا کے جڑتا ہے کس سے؟ ان مدارس کی نسبت ہے کس سے؟ ان مدارس کی ابتدا ہوئی کہاں سے؟ ان مدارس کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے ان مدرسوں کی نسبت صفہ کی اس درسگاہ سے. ان مدرسوں کا سلسلہ جا کے جڑتا ہے صفہ کی اس درسگاہ سے جو درسگاہ کے اسلامی تاریخ کی اولین یونیورسٹی، اولین کالج، اولین مدرسہ جسے پیارے نبی نے مسجد نبوی میں قائم کیا تھا. عہد نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترا بنا دیا. نادار صحابہ، غریب صحابہ اس چبوترے پہ رہتے تھے اور ان کا کام کیا تھا؟ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، پیارے نبی کی پیاری باتیں سننا اور سن کر انہیں امت تک منتقل کرنا. اور آپ جانتے ہیں صفہ کی درسگاہ کے یہ جو طلباء یا صفہ کی یہ جو درسگاہ تھی، صفہ کا یہ جو اولین مدرسہ تھا، اس کی پہچان کیا تھی، اس کی خصوصیت کیا تھی؟ صفہ کی اس اولین درسگاہ کی پہچان محنت، جفا کشی، صبر، حوصلہ مندی، بھوک، غربت، فقر و فاقہ، اس صفہ کی درسگاہ اس کے شاگردوں کی پہچان تھی. تقریباً 70 کی تعداد ہوا کرتی تھی عام طور پر صفہ کی اس درسگاہ پہ رہ کر علم حاصل کرنے والے صحابہ کی. صحیح حدیثوں میں آتا ہے پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہوتے، مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھا رہے ہوتے، اچانک پیچھے کی صفوں سے دھڑام کسی آواز آتی، حالت نماز میں. جانتے ہیں کس کی آواز ہوتی تھی؟ صفہ کی درسگاہ کے وہ غریب طالب علم جو نماز میں کھڑے رہتے ہیں اور اتنے بھوکے رہتے ہیں کہ بھوک کی
मशक्कत को, तकलीफ को बर्दाश्त न कर सकते, हालत नमाज में धड़ाम से गिर जाते थे। सलाम फेरते प्यारे नबी, पूछते कि कौन गिरे थे, पता चलता कि सुफ़ा की कर्जगाह का फला तालिब इल्म भूख के सबब गिरा था। तो प्यारे नबी फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, सब्र करो, सब्र करो। वल्लाह अगर तुम्हें मालूम हो जाए अल्लाह के पास तुम्हारे लिए कैसी नेमतें मुंतज़िर है, तो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारा ये फक्र फाका और बढ़ जाए। इस कर्जगाह के सबसे बड़े तालिब इल्म कौन थे? इस कर्जगाह के सबसे नुमाया तालिब इल्म कौन थे? वो थे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। बल्कि अहले इल्म ने लिखा है, हजरत अबू हुरैरा सुफ़ा की दरसगाह के लीडर थे। सुफ़ा की दरसगाह में पढ़ने वाले सहाबा के लीडर थे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। और इस दरसगाह के लीडर का क्या हाल था? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अंसारी सहाबा खेती बाड़ी करने चले जाते थे, मुहाजिर सहाबा मार्केट चले जाते बिजनेस करने के लिए। एक मैं था जो प्यारे नबी के पीछे सुबह शाम लगा रहता, हमसे हदीसें सुनने के लिए। भूख बर्दाश्त करता, फक्र फाका बर्दाश्त करता, तकलीफें बर्दाश्त करता, पर आपका साथ कभी न छोड़ता। एक दिन की बात बताते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, बड़ी भूख लगी थी और बला की भूख लगी थी। फरमाते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, शिद्दत भूख से मैं मिंबरे रसूल और हुजरे रसूल के दरमियान गिर गया। जहां प्यारे नबी का मिंबर था और लेफ्ट में आपका हुजरा था, आपके घर से उम्महातुल मोमिनीन के, उसके दरमियान में भूख की शिद्दत से गिर गया। और भूख ऐसी थी कि मुझसे उठा नहीं गया। कहते हैं अचानक अबू बकर का गुजर हुआ। मैंने अबू बकर से एक सवाल किया, मकसद ये नहीं था कि वो मेरे सवाल को सुने और जवाब दे, मकसद ये था कि वो मेरी भूख की हालत को समझे। पर अबू बकर मेरा सवाल सुन के जवाब देके चले, मेरी भूख का उन्हें एहसास न हुआ। फिर उमर गुजरे, मैंने उमर से भी सवाल किया, मकसद ये नहीं था कि मेरे सवाल का जवाब दे, मकसद ये था कि वो रुके, मेरी हालत देखे और मेरी भूख का इंतजाम करे। पर हजरत उमर को भी मेरी भूख का इदराक न हो सका, वो मेरे सवाल का जवाब देके चले। कहा मैं उसे ही पढ़ा रहा, उठा नहीं जा रहा मुझसे। इतने में रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने मेरा हाल देखा, मेरा चेहरा देख के समझ गया, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया, मुझे उठाया, उठा के अपने हुजरे में ले गए और जाके उम्महातुल मोमिनीन से पूछा, कुछ है घर में खाने पीने के लिए? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अल्लाह के नबी, हदीये में दूध आया हुआ, किसी ने दूध का तोहफा भेजा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का वो प्याला हाथ में पकड़ा। अबू हुरैरा कहते हैं, मुझे दूध के प्याले को देख के बड़ी खुशी हुई कि अब तो मेरी भूख मिट जाएगी, भूख का इंतजाम हो गया। मगर थोड़ी देर के लिए मेरी हैरत की इम्तिहान आ रही। प्यारे नबी ने मुझसे कहा, अबू हुरैरा, सुफ़ा की दरसगाह पे तुम्हारे और जितने साथी हैं जाओ सबको बुला लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मेरी भूख तो कह रही थी अबू हुरैरा ये दूध तेरे लिए ना काफी है, और आप कह रहे हैं कि सुफ़ा की दरसगाह पे जितने साथी हैं सबको बुला लाओ। हुक्म रसूल है, माने बगैर कोई चारा भी नहीं। अबू हुरैरा ने सबको आवाज दी, सुफ़ा की दरसगाह के सारे तलबा आ गए। आपने अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा एक एक साथी को देते जाओ। मैंने पहले साथी को दिया, वो सैर हो गए। दूसरे साथी को दिया, वो सैर हो गए। तीसरे साथी को दिया, वो सैर हो गए। अबू हुरैरा कहते हैं, जितने सहाबा थे सुफ़ा के सब पी चुके, सैर हो चुके। प्यारे नबी ने प्याला अपने हाथ में पकड़ा, मेरी तरफ देखा, कहा, अबू हुरैरा अब तुम बचे हो मैं बचाओ, अब तुम बचे हो मैं बचाओ। कहा, लो तुम पियो।
ابو ہریرہ کہتے ہیں اب میں پینے لگا فرماتے ہیں واللہ صفہ کی درسگاہ کے سارے طلباء پی چکے، میں اپنی پوری بھوک مٹا چکا اور اس پیالے کا دودھ جیسا کا ویسا باقی رہا۔ آزمائشیں جب پڑتی ہیں، مشکل گھڑیاں جب آتی ہیں اور مشکل گھڑیوں میں آپ اللہ پر غیر معمولی ایمان و یقین کا ثبوت دیتے ہیں، ایسے ہی وقت نبی کے ہاتھ میں معجزات کا ظہور ہوتا ہے اور غیر نبی کے لیے ایسے ہی وقت کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ جب مشکل اوقات میں آپ کا توکل اللہ پر ہو، اللہ پر یقین ہو اور آپ کا توکل کبھی نہ ڈگمگائے مشکل سے مشکل اوقات میں، صلوات اللہ وسلام علیہ، تو یاد رکھنا دینی مدارس ان کی نسبت صفہ کی درسگاہ سے، اور اسی لیے مدارس کے طلباء کو حقیر مت سمجھو، ان بوریا نشینوں کو حقیر مت سمجھو، ان غریب بچوں کو حقارت کی نظروں سے مت دیکھو۔ ان کی ورثے میں، ان کی وراثت میں صفہ کی درسگاہ کا فقر آیا ہوا، ان کی وراثت میں صفہ کی درسگاہ کی غربت آئی ہوئی، ان کی وراثت میں صفہ کی درسگاہ کا سوگ آیا ہوا، ان کی وراثت میں صفہ کی درسگاہ کی دنیا بیزاری آئی ہوئی ہے، انہیں کبھی حقیر مت سمجھو۔ اور پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیں گے واللہ العظیم پریکٹیکل لائف میں یہ مدرسے کے غریب بچے جتنے سکسس ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء اتنے سکسس نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہے؟ جرائم کی دنیا دیکھ لو، دنیا بھر میں جو جرائم ہو رہے ہیں، جو کرائم ہو رہے کرنے والے کون ہیں؟ یہ جرائم کرنے والے وہ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی اونچی ڈگریاں ہوتی ہیں۔ وہی آپ کرائم کے باپ میں دیکھیں گے مدارس کے طلباء اپنی روکھی سوکھی کھانے کے باوجود شکر گزاری کی زندگی گزار، ماں باپ کی خدمت کرتے، غریب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں یہ مدارس کے طلباء جتنے سکسس ہے اور کامیاب ہیں، اور تعلیم گاہوں سے جڑے طلباء اتنے کامیاب ہیں۔ اور بھائیوں، مدارس کی عظمت پہ جب ہم بول رہے ہیں تو ملک ہندوستان کی تاریخ سے جوڑ کر بھی اگر ہم دیکھیں، ان مدارس کی عظمت کا بہت بڑا پہلو یہ ہے، جب یہ ملک انگریزوں سے جنگ کر رہا تھا، انگریز کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، انگریز اس ملک پہ قابض ہو چکا تھا، اس ملک کو انگریزوں سے رہائی اور آزادی دلانے میں دینی مدارس کے کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مدارس کے علماء نے، مدارس کے طلباء نے جنگ آزادی میں وہ کارنامے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جنگ آزادی سے اگر مدارس کے حصے کو نکال دیا جائے تو جنگ آزادی کی تاریخ بے مزہ ہو کے رہ جائے گی، بے رنگ ہو کر رہ جائے گی، بے اثر ہو کر رہ جائے گی، ناتمام اور ادھوری رہ جائے گی۔ علماء صادق پور جسے پٹنہ کہتے ہیں آج، صادق پور کے احادیث علماء، وہاں کے مدرسے کے فارغین کتنی قربانیاں دی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کا مشہور جملہ انہوں نے کہا تھا کہ ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی، سب کی قربانیاں ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائیں، صرف علماء صادق پور کی قربانیاں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری اور وزنی ہو جائے۔ کتنی بڑی بات! اس ملک کو ان مدرسوں نے ایسے سپاہی دیے ہیں اور اس ملک پر ان مدرسوں نے اتنا بڑا احسان، اور آج یہ مدرسے وفاداری کا سبق سکھاتے ہیں، محبت کا سبق سکھاتے ہیں، یہ نفرت کا پیغام نہیں پڑھاتے، یہاں سے محبت کا اور امن کا پیغام آتا۔ اس لیے محترم بھائیوں، میں اپنی گفتگو زیادہ طول نہ دیں، آپ سبھی بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، مدرسوں کو مضبوط کرو، مدرسوں کے سفیروں کی عزت کرو۔ رمضان ہے، سفیر آتے ہیں ساتھ کو، وہ اپنے لیے نہیں آتے، وہ مدرسوں کے لیے آتے ہیں۔ سفیروں کا احترام کرو، سفیروں کی عزت کرو۔ واللہ نارتھ انڈیا میں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، ایک ایک قریے میں دیہات میں بڑے بڑے مدرسے قائم جو آپ کے چندوں سے چلتے ہیں۔ سفیروں کی عزت کرو،
سفیروں کو ستاؤ مت، سفیروں کو تکلیف دو مت۔ ہاں میں مانتا ہوں کچھ غلط قسم کے فراڈ قسم کے سفیر بھی آ جاتے ہیں، ایسوں کو پکڑو ضرور، تحقیق کرو ضرور، جو فراڈ قسم کے ہیں ان پہ کارروائی کرو ضرور، لیکن جو ایماندار سفیر ہیں ان کی عزت کرو، قدر کرو، احترام کرو، نوازو، ان کو دے کر بھیجو۔ آپ کا مدرسہ حمایت الاسلام، یہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے، آپ اس کی حمایت کیجیے۔ یہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے، آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ مدرسے کے لیے اپنا قیمتی تعاون پیش کیجیے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے مشورے، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنے ذہین بچوں کو لا کے مدرسوں کے حوالے کرو۔ معاف کیجیے، ہماری قوم کی سوچ کیسی جانتے ہیں؟ کوئی بچہ اچھا ہے، ذہین ہے، چالاک ہے، ڈاکٹر سے کم نہیں سوچتے، ارے بہت چالاک ہے، اس کو تو میں MBBS کراؤں گا۔ مدرسہ کس بچے کے سلسلے میں یاد آتا ہے؟ جو بہت شریر، ناکارہ، جو ہمارے کنٹرول سے باہر رہتا ہے نا، اس بچے کو لے کر مدرسہ یاد آتا ہے، یہ بہت شریر ہے، اسے مدرسے میں ڈال دو۔ ایسے بچوں کو مدرسے میں لائیں گے آپ؟ یہ مدارس کا احسان ہے کہ تمہارے ایسے بچوں کو قبول کرتے اور انہیں شریف بنا کے تربیت کر کے بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ مدارس کو اچھے بچے دو تو کوالٹی کے علماء نکلیں گی مدرسے سے۔ بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو کو زیادہ دور نہ دیتے، اپنی عزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کے یہاں جمع ہوئے اردو بیٹھنے قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے ہر ادارے کو ان لوگ رات چھوڑ کے ترقی نصیب فرمائے۔ مدارس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اللہ ان سازشوں کو ناکام کرے۔ مدارس کے طلباء کو، اساتذہ کو، مینجمنٹ کو اللہ صحت عطا کرے، تندرستی عطا کرے کہ یہ سب دین کے محافظ اور دین کے نگہبان ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے ان اہل خیر کو، ان محسنین کو جو نظر نہیں آتے، جن کا نام ہم نہیں جانتے، لیکن وہ مختلف اداروں کو ہر سال اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہیں، اللہ ان محسنین کو بھی صحت عطا کرے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔